ابو الیقظان ابن سمیہ عمار ابن یاسر قحطانی، شہادت کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ تو روایات 90 سے لے کے 94 تک ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی 90 کنفرم ہے، تو میں نے 90 چن لیا، باقی جو ہے کسی نے 91 92 93 94 تک گئے، تو میں نے 90 کو بیس بنا کر آگے ساری میری تقریر ہے، ٹھیک ہے صاحب؟ تو تاریخ ولادت جو ہے وہ آپ کی 567 عیسوی بنے گی، جس کی یہ 2023 جا رہی ہے۔ جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور صفین جو ہے یہ 37 ہجری میں ہوئی ہے، سفر میں، یعنی ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے۔ تو تاریخ وصال پھر آپ کی 657 عیسوی بنتی۔ آپ جس کو بھی بیس بنائیں گے تو تھوڑا سا عدلی بدلی ہو جائے گی، تو کوئی بڑے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، چلتا آ رہا ہے یہ۔ آپ ظاہری عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سال بڑے ہیں۔ ویسے مستدرک میں ایک لفظ ہے کنت تربن لرسول اللہ، اس کے بھی الفاظ آئے۔ طلبہ آپ کے لیے بیان کرتا ہوں یہ چیزیں۔ آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے آج 20 جون 2023 میں 1366 شمسی سال ہو گئے۔ آپ کا مزار موجودہ ملک شام کے شہر رقہ میں ہے۔ چونکہ ابن سمیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی گئے تھے کوفہ کے امیر بن کر، اس لیے میں نے ان کے ساتھ ان کو بیان کر دیا۔ پچھلا لیکچر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج کے موضوع کی جزیات کچھ یہ ہیں۔ نام سے برکت، آپ کے والد کس ملک کے تھے، مکہ کیسے آئے، آپ کی والدہ سمیہ کون تھی، اور کس طرح ظالمانہ طریقے سے ابو جہل نے شہید کیا، اور حضرت ابن سمیہ کی ولادت، آپ کا مقام، آپ کی شہادت، اور چند ضمن باتیں۔ ریڈی ہو جائیے پھر۔ کون ابن سمیہ؟ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہانی بن ہانی راوی ہیں، اور حضرت علی نے حضور سے سنا ہے، مولیا عمار ایمانا الی مشاشہ، یہ حدیث مبارکہ نسائی شریف کتاب الایمان میں مل جائے گی، فضائل صحابہ کے اندر بھی آپ کو ملے گی، مستدرک میں یہ 5680 نمبر ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ملے گی۔ مشاش، طلبہ آپ سنیے، جب آپ نے تقریر کرنا ہے تو کوئی پوچھ ہی بیٹھتا، مشاش کیا ہے؟ مشاش جو ہوتا ہے یہ ہڈیوں کا رؤوس العظام، جیسے یعنی سرے کہہ لیں گے، ہڈیوں کے سرے، کیا مطلب؟ ابری ہوئی ہڈی ہے، یہ دیکھو یہ مشاش ہے، ابری ہوئی نا، ٹخنا مشاش، گھٹنا مشاش۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ایمان سے دل بھرا ہوا ہے بلکہ باہر چھلک رہا ہے۔ اب جتنا کوئی ماہر ہوگا اردو زبان کا، وہ بہترین سے بہترین ترجمہ مفہوم بیان کرتا چلا جائے گا۔ رگو پے میں ایمان سرایت کر گیا، دیکھو ترجمہ کر، سر تپا ایمان، پکے مومن۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا۔ کون ابن سمیہ؟ عمار ابن یاسر، کہ جنت ان کا شوق رکھتی ہے۔ ہم تو سب جنت کا شوق رکھتے ہیں کہ جنت میں جائیں، جنت کہتی ہے کہ یہ آئیں۔ اب ترمذی شریف کتاب المناقب سے برکت کے لیے تو سننا ہوگا آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الی ثلاثه علی و عمار و سلمان۔ دیکھو انا بھی ہے، طلبہ غور سے سنیے گا، انا بھی ہے اور لا تشتاق۔ اب یہ کیا خوبی پیدا کرتا ہے اور کیا تقید پیدا کرتا ہے، یہ عربی جاننے والا ہی سمجھے گا جس نے گرامر پڑھا۔ ان الجنت لتشتاق، صرف سرکار کہہ ہی دیتے تو بات کافی ہے۔ انا لگایا پھر لام لگایا، شک نہ رہے، تاکیدی بات ہے کہ جنت ان کا شوق کرتی ہے کہ یہ مجھ میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 14 نجباء ملے ہیں ان میں سے ایک حضرت عمار ابن یاسر ہیں۔ وہ 14 کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے 3 بیان نہیں ہوئے، 14 میں سے 3 میں نے بیان نہیں کیے ابھی، تو انشاءاللہ ہو جائیں گے، باقی میں نے سب بیان کر دیے، پلے لسٹ میں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ تو 14 نجابہ جو حضور پاک کو ملے ہیں، ان میں سے ایک حضرت عمار بن یاسر ابن سمیہ۔ ابن سمیہ ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے بدر میں حصہ لیا۔ تو آپ کہیں گے جی یہ کیا کمال ہوا؟ ہاں بھائی، بہت بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اللہ کی بات ہم تک پہنچا دی ہے، ان اللہ عز وجل اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو چاہو کرو میں نے تمہارے گناہ بخش دی۔ اب یہ کیا مطلب ہوا؟ اب سوچ بتائے گی اس کو پڑھنے کے بعد طلبہ کہ سوچ اعتراض کرنا چاہتی ہے یا سوچ مقام سمجھنا چاہتی ہے۔ تو جو سوچ مقام کو سمجھنا چاہتی ہے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس حدیث کا مطلب ہے کمال رضا اور کمال اصلاح اور کثرت حسنات کی اطلاع ہے اس کے اندر۔ یعنی رب نے یہ جو کہہ دیا کہ فقط غفرت لکم، مطلب کہ رب ان سے راضی، مطلب یہ اتنے صالح ہیں کہ ان کی نیکیاں ہی زیادہ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سمیہ سے راضی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 بندوں کے بارے میں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی گئے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سمیہ یعنی عمار بن یاسر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمار کی سیرت اپناؤ۔ یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عمار ابن یاسر ابن سمیہ کیا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ جب مرتبے کا پتہ چلتا ہے نا تو پھر آدمی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ جانے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمار کی سیرت کو اپناؤ۔ ترمذی شریف کتاب المناقب کے اندر ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہے۔ تو بیچ میں سے حضرت نے یہ بھی فرمایا وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عمار۔ تو طلبہ جب آپ حدیث طویل ہے نا تو میں وہ لے آیا بیچ میں، وَاهْتَدُوا یہ سرکار کا وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عمار، یعنی سیرو سیرتہ وختارو طریقتہ، اس کے طریقے پہ چلو، اس کے طریقے کو اختیار کرو اور اس کے راستے پہ چلو۔ تو یہ نبیوں کا سردار اپنے طلباء اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کمالی ہوا نا بھائی۔ کون؟ ابن سمیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قالت عائشہ لعمار ملی من قعبیہ الی قرنہ ایمانا، تقریباً وہ جو میں نے پہلے بیان کیا اس سے ملتا جلتا ہے، ٹخنوں سے سر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ قعبہ ٹخنے، قرن سینگ کو کہتے ہیں، یعنی سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرے ہوئے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان نقطوں پہ بھی طلبہ آپ کو دھیان دینا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے بارے میں کیا تعریف کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سمیہ کے بارے میں کہا پاکیزہ جسم، پاکیزہ کردار والا، اور یہ روایت حضرت علی سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی۔ حضور نے فرمایا اذنوا لہ مرحبا بالطیب المطیب، آنے دو پاکیزہ جسم اور پاکیزہ کردار والے کو۔ یہ ابن ماجہ میں مل جائے گا، ترمذی شریف میں بھی آپ کو یہ فرمان مل جائے گا۔ حضرت عمار کا خون اور گوشت، اس کے اوپر دوزخ حرام، دم عمار ولحمہ حرام علی النار، یعنی نار جہنم پہ حرام ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ مجموع الزوائد میں ہے یہ بات۔ البزار نے حضرت علی سے روایت کیا، مگر سند میں سکہ اور غیر سکہ دونوں بندے ہیں، سند سے فرق نہیں پڑتا۔
جنت خود چاہتی ہے کہ حضرت عمار آئیں اور حضور بشارت دے چکے ہیں، تو اس لیے اس مفہوم کی جو بھی باتیں ہیں اس کی سند سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب سرکار جنتی قرار دے چکے ہیں، سرکار ان سے راضی ہیں، تو اب ان کے جنتی ہونے کا جو مفہوم ادا کرتی ہیں ان کی سند سے کوئی غرض نہیں ہمیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، حضرت عمار کو کوئلوں پہ ڈال رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن یہ اس کے اندر لفظ نار سے یہ پتہ چلا کہ آگ جل رہی، مگر وہ جلے نہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ٹھنڈی ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سمیہ ما ارید علیہ امران قط الا اخذ بالارشد منہما۔ طلبہ یہاں ذرا رکنا ہے آپ نے، کیونکہ چونکہ آپ نے نکات نکالنے آگے پھر تقریریں کرنی ہیں، تو سنیے غور سے۔ کیا کہا؟ ابن سمیہ کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک چننے کا موقع ملا تو انہوں نے وہ چنا جس میں ہدایت زیادہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا صحیح چنا، دونوں میں فرق ہے، کیونکہ صحیح کے بدلے میں غلط آتا ہے۔ فرمایا ارشادی منہما، جس میں ہدایت زیادہ ہے، تو حضرت علی کو چننے میں ہدایت زیادہ تھی اس لیے چنا۔ کمال تو یہ ہے کہ اسی مفہوم کی حدیث 5665 کی روایت جو ہے وہ حضرت عائشہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں تعریف کی ہے، حدیث طویل ہے، حدیث کے آخر میں آپ نے تعریف کی ہے، وعمار بن یاسر الذی اجارہ اللہ من الشیطان علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوفہ میں عمار بن یاسر موجود ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ فرمان جاری ہوا تھا کہ اللہ نے ان کو شیطان سے پناہ دے رکھی ہے، تو شیطان ان کو غلط طرف نہیں لے جائے گا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے یہ باتیں کی ہیں تاکہ ابن سمیہ یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کچھ واضح ہو تو آپ میں شوق پیدا ہو۔ تو پھر میں بات آگے بڑھاؤں، آ جائیے پھر نام سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ ابو الیقظان، یہ کنیت ہے آپ کی، جسے کنیت ہم کہہ دیتے ہیں، ہم بھی بولتے رہتے ہیں ہماری زبان میں، کنیت ابو الیقظان۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ہم تک جو پہنچا ہے۔ صبرن ابو الیقظان، ابو الیقظان صبر۔ ابو الیقظان جو ہے نا یہ مرغے کی کنیت ہے، کیونکہ وہ صبح سویرے جگاتا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ابو الیقظان پکارا ہے، یہ مستدرک میں اور امام محمد الباقر سے روایت ہے۔ ٹھیک ہے طلبہ، ابن سمیہ، سمیہ کا بیٹا، تو ابن پہ تو بڑا گفتگو کی نا، تو سمیہ کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کا نام تھا سمیہ۔ مستدرک میں یوں ہے سمیہ بنت مسلم بن لخم، لیکن مشہور کیا ہے؟ سمیہ بنت خبات۔ سمیہ، طلبہ غور سے سنیے گا، سمیہ تصغیر ہے سمتن کی۔ سمتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی، ممتاز نشانی، صرف نشانی نہیں، ممتاز نشانی۔ تو سمیہ سمتن کی تصغیر ہوئی، تو سمتن کا معنی ہوا نشانی، ممتاز نشانی، تو سمیہ کا معنی پھر کیا ہوا؟ چھوٹی نشانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن سمیہ کہہ کر بھی پکارا ہے۔ عمار یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے الکثیر الصلاۃ والصیام، کثرت نمازیں اور کثرت روزے، یہ آپ کی صفت تھی، بڑی نماز پڑھتے تھے۔ ابن یاسر، یاسر کا بیٹا، یاسر اس میں فاعل ہے یسر سے۔ آپ کے والد حضرت یاسر جو ہیں وہ مکہ کیسے آئے؟ یہ مکہ کے تو ہے نہیں، حضرت یاسر یمنی ہیں۔ اصل میں آپ کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، ایک بھائی گم ہو گیا۔ اب باقی تینوں حارث اور مالک اور یاسر، ٹھیک ہے، یہ تینوں
اپنے مختلف جگہوں میں اپنے بھائی کو ڈھونڈ چکے. اب خیال آیا کہ مکہ جا کے دیکھ لیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر بیٹھ گیا ہو، کیونکہ لوگ آ جاتے تھے یمن سے، وہاں بیٹھے رہتے تھے. آئے مکہ، مگر یہاں گم شدہ بھائی نہ ملا. تو حارث اور مالک بولے بھائی ہم تو یمن واپس جا رہے ہیں. مگر حضرت یاسر بولے کہ میں تو یہی سکونت اختیار کروں گا. بھائیوں نے پوچھا تو کوئی خاص وجہ؟ بولے مجھے خواب آیا ہے کہ سنتا ہوں کہ کوئی کہہ رہا ہے مت جانا مکہ سے، آخری نبی کا وقت آ گیا ہے، اس پہ ایمان لاؤ، رک جاؤ مت جاؤ. میں نہیں جاؤں گا. وہ ٹھیک ہے. تو دو واپس چلے گئے، یہ یہاں رہ گئے. اب یہاں رہنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ قریش کے خاندان سے ہوں، یا ان کے حلیف ہوں، یا غلام ہوں، ورنہ گئے کام سے انلیگل. آپ قبیلہ مخزوم کے خلیف بن گئے. آسان میں یوں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ باہر سے کوئی آ جاتا تو وہ کسی قبیلے کو اپنا طرفدار بناتا اور اس میں شامل ہو جاتا. یہ حلیف ہے. یہ آدمی جو ہوتا تھا پھر مرتبے میں غلام سے اوپر ہوتا تھا اور خاندانی رشتے سے نیچے ہوتا تھا. اب کچھ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. تو حلیف جب بن جاتے تھے تو غلام سلیب سے اوپر لیکن خاندانی رشتے سے نیچے، بیچ کے اندر. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اسلام کی شہیدہ، اللہ اکبر، آپ لونڈی تھی. ابو حذیفہ بن المغیرہ المخزومی کی. تو جب حضرت یاسر حلیف بنے تو انہوں نے نکاح کر لیا ان سے. ٹھیک ہے. نکاح جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ بنت خبات کو ایک بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا عمار. اللہ اکبر جل شانہ. ابو حذیفہ بن مغیرہ نے سمیہ کو آزاد کر دیا. جو ہی آپ والدہ بنی یہ دھبا بھی اتر گیا، آپ کو آزاد کر دیا. تو دونوں رہتے ابو حذیفہ کے پاس ہی تھے، کیونکہ رہنا ہے وہاں تو رہنے کے لیے طرفداری ضروری ہے. وہ مر گیا تو اس کے غلام، حلیف اور سامان سارا کچھ ابو جہل کو منتقل ہو گیا. جو دستور تھا وہاں کا، تو تمام چیزیں وہ منتقل ہو گئی ابو جہل کے پاس. وقت گزرتا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے مبلغ ہیں اور شاندار مبلغ. آپ نے تبلیغ کی اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی تبلیغ سے بڑے لوگ متاثر ہوئے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کی تبلیغ سے متاثر ہو گئے. ایک روز منظوری ہو گئی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سننے کے لیے دار ارقم چل پڑے. دروازے پہ آپ کی ملاقات حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے قرآن سننے آئے ہو. تو عمار پوچھتے ہیں آپ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے میں بھی قرآن سننے آیا ہوں، کلام سننے آیا ہوں. دونوں اندر داخل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے پیش آئے، پاس بٹھایا، جو کلام نازل ہو چکا تھا وہ کلام سنایا، توحید کے بارے میں بتلایا. دونوں متاثر ہوئے، دونوں نے اسلام قبول کیا. اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال ہے اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 44 سال ہے. ایج طلبہ، حضرت علی اس وقت 10 سال کے ہیں اور عمار ابن یاسر 44 سال کے ہیں. زیادہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے صرف چونکہ 90 کو بیس بنایا اس لیے 44. جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، شام کو جانا. جانے نہیں دیا، روک لیا. شام کے وقت حضرت ابن سمیہ گھر آئے، چھوٹی سی مسجد بنا لی. دیکھا مسلمانوں، غریب ہیں پر مسجد پہلے بنائی. اس لیے امریکہ والوں، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں جہاں میرے لیکچر سنتے ہیں لوگ، آپ جب مکان لو تو اس کا ایک کارنر مسجد کے لیے وقف کر دو، پھر برکت دیکھو تم. اب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا کر وہاں عبادت شروع کر دی. جب عبادت شروع کی، اب امی بھی دیکھ رہی، ابا بھی دیکھ رہے، بھائی بھی دیکھ رہا. ایک بھائی بھی تھا ان کا، غرور سے دیکھ رہے ان کو. اسی لیے میرے جتنے نمازی ہیں میں ان سب کو کہتا ہوں گھر میں اٹھ کے تہجد پڑھو، گھر میں جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھو، چاش کی نماز پڑھو اگر تم نے فجر وہاں پڑھی ہے تو، گھر میں اوابین پڑھو اگر تم نے مغرب کی نماز وہاں پڑھی ہے. تو بچوں کو دکھاؤ، یہ ریاکاری نہیں ہے.
یہ بات یاد رکھنا، چھپاؤ مت. جتنے ماں باپ باہر کے ممالک میں ہیں وہ اپنی عبادت کو، اپنی نیکی کو چھپاؤ مت، ظاہر کرو بچوں کے سامنے، بلکہ دکھاؤ، ان کو دکھاؤ. بہت ضروری ہے. یہ ذہین لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں، یا یہ دیکھیے حضرت عمار گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، امی بھی دیکھ رہی، ابو بھی دیکھ رہے، بھائی بھی دیکھ رہے. تو پوچھی بیٹھے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے تفصیل بتائی. جب انہوں نے وہی کلام سنایا جو حضور سے سنا ہے، تو آپ کی والدہ، آپ کے والد اور آپ کے بھائی عبداللہ بن یاسر اسلام قبول کر لیا. بخاری شریف سے ذرا فرمان سنتے جائیے. 3660 ہے. عمار کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 اعبد وامرأتان وابو بکر. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب حضور کے ساتھ ایمان لانے والوں میں صرف 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر تھے. کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اسلام جو قبول کیا ابھی 10 کی تعداد پوری نہیں ہو رہی. اب جب اسلام قبول کر لیا تو اس فیملی نے بتوں سے ہٹنا شروع کر دیا. دلچسپی ختم ہوئی بتوں سے. ابو جہل کو کچھ شک ہوا، اس نے تحقیق کروائی تو معلوم ہوا کہ یہ پورا خاندان ہی مسلمان ہو گیا ہے. وہ مسلمان نہیں بولتے تھے، وہ صابی بولتے تھے، نکل گیا دین سے. جب کبھی باطل کو اقتدار ملا ہے اس نے مائنورٹی پر ظلم کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نظریات کی مخالفت نہ ہو. کیوں؟ تو اندر کچھ نہیں ہوتا نا، باطل کے اندر کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف اوپر ساری آرائش کرتا ہے. اور دین حق جو ہوتا ہے نا، یہ جبر نہیں کرتا. یہ نہیں کرتے تو نہ کرو قبول. کیوں؟ اس کے اپنے اندر اتنی کشش ہے. اسلام فطرت ہے اور انسان کو فطرت کے آگے سر جھکانا پڑ جاتا ہے. فطرت اتنی طاقتور ہوتی ہے. یہ جو آپ کو مذہبی آزادی نظر آتی ہے نا، وہ پالیسی ہے. ہاں، اس کو یہ نہ کھینچیے جی یہ دیکھیے فلاں میں مذہبی آزادی ہے. کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے، وہ پالیسی ہے، ملکی معاشی پالیسی ہے. ابو جہل نے خبر پاتے ہی تینوں کو مکہ سے باہر لے جا کر قید کر دی اور زنجیروں میں باندھ دیا. تو جو ان کے مکان تھے ان کو آگ لگا دی، یعنی مکان سے بھی بے دخل کر دی. اب بیچارے باہر قید ہیں. ہر روز شام کو ابو جہل برچی لے کر جاتا، انہیں چبھوتا، گالیاں دیتا. مگر حضرت سمیہ، یاسر، عمار اللہ سب سے راضی ہوا، بتوں کی تعریف نہیں کرتے تھے. پھر اس نے کوڑوں سے مارنا شروع کیا. اگلا سٹیپ، جسم لہولہان ہو جاتا مگر وہ باز نہ آتے. اب تنہائی سے نکال کر اور ایک ٹارچر پبلک میں لا کر مارنا شروع کرتی. یہ بھی بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے. مگر انکار، انہوں نے بتوں کی تعریف نہیں کی. اب پبلک کے اندر ہی آگ کے اوپر لٹانا شروع کر دیا. کوئلوں کے اوپر لٹا دیتے تھے. لکڑیاں جلاتے، جب وہ بجھ جاتی آگ، وہ گرم ہو جاتی، کوئلے بن جاتے، اس کو لٹا دیتا. زندگی میں بھی تڑپے اور مرے بھی نہ. سخت دھوپ ہوتی، لٹا دیتے. سینے کے اوپر بھاری بھاری پتھر رکھ دیتے. سانس لینا دشوار ہو جاتا. مگر ایمان انہوں نے نہیں چھوڑا. اگر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 44 سال کے تھے تو والد اور والدہ کی عمر تو 60 تو کم از کم مانی چاہیے آپ کو. بلکہ یہ لکھا ہوا ہے وہ کانت عجوزن، وہ بوڑھی کمزور عورت تھی، یعنی عمر ان کی بہت زیادہ تھی. مگر بہادری میں بہادروں سے بڑھ کر ایک مرتبہ وہ باندھ کر چلا گیا سخت دھوپ کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا. آپ ان کی حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ. آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. حضرت سمیہ فرماتی ہیں دل مضبوط ہوا یا رسول اللہ آپ کے جملے سے، اور کہا میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا وعدہ سچا ہے. اللہ اکبر. یار تمام آسانیاں ہیں اس وقت ہمارے پاس. مسجد ہے، مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، گاڑی ہمارے پاس ہے، مکان ہمارے پاس ہے، آسانیاں ہمارے پاس ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے. اور ذرا کوئی بات قبول نہ ہو تو اللہ سے لڑ اس طرح رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ پہ فرض ہے دعا قبول کرنا. کبھی سوچئے گا اس بات کو مسلمانوں. دیکھو مکان جل گیا ہے، کیوں؟ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. بچہ بندھا ہوا ہے، ساتھ خامد بندھا ہوا ہے. سرکار فرما رہے ہیں صبر کرو، تم سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. بوڑھی اماں بولی ہیں یا رسول اللہ آپ کے جملے سے دل میں ٹھنڈ آ گئی. یہ ہے مومن. دوسرے دن ابو جہل آیا
اور چیخ کر بولا بت اچھے ہیں محمد برا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے منہ پہ تھوک دیا. ابو جہل نے نیزہ بلند کیا اور آپ کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا اور آپ کو مار کے شہید کر دیا. اے عورت، یہ مقام تجھے ہی حاصل ہے کہ اسلام میں تو نے ہی پہلے جان دی ہے اور شہادت کا رتبہ پایا ہے. اس سے بڑا اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سب سے پہلے جان دی ہے عورت نے. اور طلباء، جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ شہادت کا رتبہ سب سے پہلے کس کو ملا ہے تو وہ عورت ذات کو ملا ہے اسلام کے اندر. آپ نے جان کی خاطر ایمان نہیں چھوڑا، ایمان کی خاطر جہان چھوڑ دیا. ان کو شہید کرنے کے بعد ابو جہل حضرت یاسر کی طرف بڑھا کہ بیوی مار دی ہے، اب اس کا دل اور ڈر گیا ہوگا. حضرت یاسر سے بولا تعریف کرو میرے بتوں کی. وہ بولے اللہ واحد ہے. اس نے 4 اونٹ منگوائے. دیکھ رہے ہیں ظلم؟ 4 اونٹ منگوائے. ایک اونٹ کے ساتھ رسی اور وہ رسی باندھ دی بازو کے ساتھ. دوسرے اونٹ کے ساتھ یہ بازو باندھ دیا. تیسرے اونٹ کے ساتھ ٹانگ جو ہے وہ باندھ دی، یعنی وہ رسی کے ساتھ. چوتھی ٹانگ کے ساتھ، دوسری ٹانگ کے ساتھ چوتھا اونٹ باندھ دیا. اب 4 اونٹوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ دوڑا دیا. بازو اکھڑ گئے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے سب بیٹے کی آنکھوں کے سامنے. یہی وجہ ہے، مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں. آپ کے اعزاز شہادت کے بعد کاٹے گئے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ دیکھیے کہ جن کو زندہ ہی اونٹوں سے باندھ دیا اور اونٹوں نے یوں کھینچا جیسے بیل رتھ کو کھینچتے. زندہ ہی تھے کہ اعزاز جوڑوں سے الگ ہوئے. حضرت یاسر بھی قیامت کے دن سید الشہداء کے ساتھ ہی ہوں. آپ جب بھی شہادتوں کو بیان کریں تو یہ منظر بھی سامنے رہے کہ ماں باپ کو بچوں کے سامنے بے دردی سے مارا پیٹا گیا، پھر ناقابل برداشت اذیت دے کر شہید کر دیا گیا، اور بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. یعنی جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ ذہنی اذیت بھی دی جا رہی ہے. بچے کے سامنے ماں باپ کو مارا جائے یا ماں باپ کے سامنے بچوں کو مارا جائے، یہ ذہنی اذیت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور وہ زیادہ شدید ہوتی ہے. حضرت عمار کی نظروں کے سامنے یہ دونوں ماں باپ جو ہیں بہیمانہ قتل ہوئے. آپ کا اتنی دیر تک مضبوط کھڑے رہنا بھی بہادروں سے افضل تھا، مگر ماں باپ کی شہادت نے اندر سے آپ کو توڑ دیا. دہشت گرد ابو جہل آپ کی طرف بڑھا اور کہنے لگا بول، ہبل آلہ ہے ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. بعض اوقات جان قربان کر دینا بہتر ہوتا ہے اور بعض اوقات جان بچانا بہتر ہوتا ہے. کس وقت کیا کرنا ہے یہ اللہ ہی اپنے بندوں کو بتلاتا ہے. اس وقت حضرت عمار نے رخصت پہ عمل کیا اور ندامت و پشیمانی، ڈر، تذبذب کی حالت میں صرف الفاظ ہی دہرا دیے. بس ہبل آلہ ہے. ابو جہل نے آپ کو چھوڑ دیا. بول تو آئے کہ ہبل آلہ ہے، مگر صرف الفاظ بولنے پہ بھی پریشان تھے. حضور کی بارگاہ میں سیدھ آ گئے اور اس قدر روئے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اپنی امی اپنے ابو کے جانے پہ رو رہے ہیں. مگر حضرت عمار نے عرض کی یا رسول اللہ غضب ہو گیا. صحابہ رہا غضب ہو گیا یا رسول اللہ. فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہبل کو اعلیٰ بول آیا ہوں. آپ نے پوچھا عمار دل میں بتا کیا ہے؟ زبان سے تو بولا ہے، دل میں بتا کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہے میرے دل میں. اللہ اکبر، سبحان اللہ اما یصفون، یہ ہے میرے دل میں. اللہ نے آیت نازل فرما دی. واہ ابن سمیہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما، کیا بات ہے. آپ کے عمل پہ کیا ہوا؟ آیت آگئی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ. ہائے ہائے ہائے، بعد ایمان کے جس نے اللہ سے کفر کر دیا، یعنی ایسے ہی جملہ نکل گیا ہبل آلہ ہے. الا من اکرہ، مگر اس کو مجبور کیا گیا. وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن حالت یہ ہے کہ دل اس کا مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، یعنی دل ایمان سے بھرا ہوا ہے. سورہ نحل آیت 106 آیت آگئی جناب بڑی. اس آیت کی تشریح بخاری شریف کتاب الاکرہ میں ہے، جا کے طلبہ آپ خود پڑھیے گا، مزہ آئے گا آپ کو.
اضطراری حالت میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، لیکن یاد رہے ہر ایک نے اس رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پہ عمل کیا، جانیں قربان کی ہیں، مصائب اٹھائے۔ اللہ نے ان سے بہت کام لینا تھا، اس لیے انہوں نے صرف اسی ایک بار ہی رخصت پر عمل کیا ہے، بس یہی ایک بار۔ ان کی باقی ساری زندگی پڑھ لو، یہ ہمیشہ آپ کو حضرت عمار جنگ میں پہلی صف میں نظر آئے، بلکہ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ مشکل اور آسان میں سے مشکل کا ہی انتخاب کرتے۔ مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، ادھر تعداد بڑھنے لگی، ادھر ظلم بڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر مشورہ دیا کہ تم حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جاؤ۔ اب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ ہجرت کی کہ نہیں کی؟ کہتے ہیں کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا کنفرم نہیں ہے۔ تہذیب الاسماء میں یہی ہے، نہیں کی۔ علامہ ابن حجر نے بھی یہ لکھا، نہیں کی۔ البتہ استیاب میں ہے کہ دوسری دفعہ جب مسلمان گئے تھے نا، ان میں حضرت عمار شامل تھے، لیکن حبشہ نہ جانے والی رواج جو ہے وہ مضبوط ہے، بات مضبوط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مدینہ جانے والے پہلے مہاجرین میں آپ ہی تھے۔ حبشہ ہوتے تو پہلے جانے والوں میں شرکت نہ ہوتی، کیونکہ حبشہ جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ زیادہ تر سیدھا مدینہ گئے تھے، وہاں سے ادھر سے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشہ جانا کنفرم نہیں ہے، مورخین نے نہ جانے کا لکھا ہے، البتہ مدینہ جانے والوں میں آپ پہلے مہاجروں میں ہیں۔ بخاری شریف کتاب مناقب الانصار، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ ہمارے پاس مدینہ میں سب سے ہجرت کر کے آنے والے مصعب بن عمیر ابن ام مکتوم یہ پہلے آئے، پھر بلال، سعد اور عمار یہ آئے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بلال، سعد، عمار۔ تو یہی وجہ ہے کہ مورخین دو ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر آمد کی خبر جو ہے وہ پہنچی کہ حضور مدینہ تشریف لا رہے ہیں، تو سوچنے لگے ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں بیٹھ سکیں، لوگوں سے ملیں، نماز ادا کر سکیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پتھر اکٹھے کر کے مسجد بنا دی۔ اسی جگہ پہ آج مسجد قباء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ میں، تو پھر جلوس کے اندر آگے جو ہوں گے ان میں ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مواخات شروع ہوئی۔ یہ لفظ کیا ہے؟ مؤاخات، بھائی چارہ جیسے کہتے ہیں۔ مواخات مدینہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حضرت حذیفہ بن الیمان جو ہے ان کا بھائی بنا دیا۔ یہ بات آپ کو طبقات میں ملے گی، واقدی نے بھی لکھی، ابن اسحاق نے بھی لکھی۔ اور سکونت کے لیے زمین کا ایک حصہ بھی عطا فرما دیا۔ اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عمار ابن یاسر و حذیفہ ابن الیمان، اخا آ گیا، تو یہ مؤاخات جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف جب لائے تو 6-7 ماہ کے بعد مسجد نبوی کا کام شروع ہو گیا تھا۔ حضور نے حضرت سہل اور سہیل دونوں کو پیمنٹ کر کے زمین جو ہے وہ ان کی خرید لی۔ اب مسجد نبوی بننے لگی۔ اللہ کے گھر کے بنا اپنے گھروں میں کہاں سکون؟ اپنا گھر بنانے سے جنت میں گھر نہیں بنتا، لیکن اللہ کا گھر یہاں بنا دینے سے وہ تمہارا گھر جنت میں بنا دے گا، اور بڑا ٹاپ کا اور شاندار بنائے گا۔ اور پھر بڑی بات ہے، آپ نے طلبہ حدیث پڑھی ہوگی نا، مسجد بنائے، اللہ صرف مکان نہیں بنائے گا، محل بنائے گا۔ تو محل کن کے ہوتے ہیں؟ محل بادشاہوں کے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تو مسجد بنانے والے کا خواہ وہ اتنی سی مسجد بنائے اس کو محل ملے گا۔ یہ ہے آنر مسجد بنانے والوں کا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت عمار تو رجز پڑھتے ہوئے تعمیر میں مصروف تھے، اس سے ذرا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ یہ ایک جملہ سنا رہا ہوں بیچ کا میں آپ کو۔ مسجد نبوی بناتے ہوئے صحابہ کیا کریں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں جوانوں نے، بوڑھوں نے، ان کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو کندھے پر اٹھا کر کہا تو اینٹ لگا اور بتا کہ میں نے مسجد بنائی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ ہو۔ تو نیکی کے کاموں میں بچوں کو ساتھ شامل کرو، جی انہیں بتاؤ جا کے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نیکی کے کام کر رہے ہو اور تمہارے بچے جو ہیں وہاں باربیکیو کر رہے ہوں، نہیں ایسا نہیں کرو۔
مسجد نبوی کی تمیز شروع ہو گئی، ہر ایک جو ہے وہ ایک ایک اینٹ لا رہا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے اور محبت دیکھیے، پیار دیکھیے، لگن دیکھیے کہ آپ دو دو اینٹیں لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، عبادت کے ساتھ، عبادت گاہ کے ساتھ کتنی محبت ہے، دو دو اینٹیں لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرے تو آپ نے ان کے سر سے غبار جھاڑا اور فرمایا ویحا مارن۔ یہ ویحا جو ہے یہ کلمہ رحمت ہے۔ ویحا مارن تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار قال یقول عمار اعوذ باللہ من الفتن۔ اس پہ گفتگو طلبہ ہم اینڈ پہ کریں گے، ٹھیک ہے، ابھی نہیں۔ آپ نے فرمایا لہم اجر ولک اجران، کہ بھائی جو ایک اینٹ لا رہا ہے نا اسے ایک اجر، اور تو دو لا رہا ہے تجھے دو اجر۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ زیادہ اینٹیں کسی نے رکھ دی۔ میں اب دوسری عبارت سنانے لگا، مسجد ایک دن میں تو نہیں نا بن گئی، تو ایک دن جب آپ بنا رہے ہیں تو کسی نے آپ کے اوپر اینٹیں زیادہ رکھ دی۔ دیکھنے والوں نے کہہ دیا کہ آج عمار مر جائیں گے۔ حضور آگے بڑھے، آپ نے کچھ اینٹیں اتار دی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ صرف اتنا کہا افسوس عمار تجھے گروہ باغیہ قتل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے پیار کرتے تو آپ بھی حضور سے بہت پیار کرتے، اور دوسرے صحابہ بھی آپ کی عزت کرتے۔ دوران گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کلام میں سختی آ جاتی ہے، معلوم ہے کیوں؟ یہ زبان خود تو نرم ہے، رہتی سخت کے ساتھ ہے۔ دانت ہے نا 24 گھنٹے سخت کے ساتھ رہتی ہے، تو جو جس کے ساتھ رہتا ہے کبھی کبھی اس کے اندر بھی تو وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ نرم زبان جو ہے سخت دانتوں کے ساتھ رہ رہ کر کبھی کلام بھی سخت بول دیتی ہے، طلبہ میں اکثر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت عمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے گئے، تو حضور نے جب حضرت عمار کو روتا ہوا دیکھا تو فرمایا جس نے عمار سے دشمنی کی اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کو راضی کرنے میں لگ گئے اور راضی کر کے چھوڑا، پھر کبھی ناراض نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آتے تھے، آپ اپنے صحابہ کو مختلف طریقے سے تعلیم دیتے تھے، آپ کا ایک سٹائل ہی ڈیفرنٹ تھا۔ آج کل یونیورسٹیز لوگوں کو بڑا ناز ہے کہ ہمارا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، نہیں، میرے نبی کے سٹائل سے تم نے اسے چرایا ہے ان سے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ابو داؤد شریف سے، کتاب الترجل، طلبہ غور سے، کتاب الترجل میں ہے، برکت کے لیے عربی سننے ذرا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قدمت علی اہلی لیلا وقد تشققت یدایا فخلقونی بزعفران فغدوت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ فلم يرد علی ولم يرحب بی فقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال ان الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتدمخ بالزعفران ولا الجنب قال ورخص للجنب اذا نام او اكل او شرب ان يتوضا۔ برکت کے لیے سن لیا، اب ذرا سمجھنے کے لیے سن لو مفہوم کیا ہے اس کا۔ خود بتاتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، میں سفر سے گھر آیا، میرے ہاتھ خشک ہو چکے تھے، کچھ ہلکے زخمی سے بھی تھے، میری بیوی نے میرے ہاتھوں کو خلوق لگا دیا کہ نرم ہو جائیں۔ اب خلوق کیا ہے؟ خلوق یہ عطر بھی ہے اور میڈیسن بھی ہے۔ اس میں بڑا عنصر جو ہے وہ سیفران ہوتا ہے، زعفران جسے کہ سیفران، وہ بڑا عنصر ہوتا ہے، اس کا کلر بہت زیادہ اس دوائی کے اندر ہوتا ہے اور اسی کا رنگ غالب ہو جاتا۔ حضور نے بندوں کو لگانے سے منع کیا۔ یہ جو کلر ہاتھوں پہ کلرز کی جو چیزیں نا، یہ عورتوں کا حصہ ہے، مردوں کا نہیں ہے۔ صبح فریش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کیا، آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا، نہ جواب دیا تو نہ ہی خوش آمدید کہا، مرحبا نہیں کہا، بلکہ فرمایا جاؤ اسے دھو۔ میں گیا حضرت عمر کے پاس، تیزی سے دھو کر پلٹا واپس۔ تیزی میں جو کام ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا کہیں سے رہ گیا، اسپاٹ سا ردون جو ہے وہ رہ گیا،
سلام کیا، آپ نے جواب دیا، نہ خوش آمدید کہا. فرمایا جاؤ اسے اچھی طرح دھو. میں گیا، دھویا، پھر آیا، سلام کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور خوش آمدید بھی کہا، مرحبا بھی کہا. اور ساتھ میں فرمایا کہ کافر کے جنازے میں فرشتے خیر کے ساتھ نہیں آتے. یہ نہیں کہ فرشتے نہیں آتے، خیر کے ساتھ نہیں آتے. اور نہ اس مرد کے جو زعفران کا لیپ کرتا ہے، اور نہ جنبی کے، ان کے پاس نہیں آتے. ہاں، جنبی کو یہ رخصت ہے کہ جب سونے لگے، کھانے لگے یا پینے لگے تو وضو کر لے. تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد طلبہ آپ تو بہت سارے نکات نکال لو گے اس کے اندر. میں نے اس کو اس لیے بیان کیا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور آپ ان کو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی چھوٹی چیز کو بھی روک دینا پڑتا ہے تاکہ وہ آگے سبب نہ بن جائے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا اعتماد تھا. وہ بھی بڑے وفادار تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو جہل کی قیادت میں لشکر آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس انٹیلیجنس کے لیے حضرت عمار کو بھیجا اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے اراکین کا کام کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہو؟ آرمی کے ہیڈ کو ہر اس چیز کی اطلاع دینا جو ملک کے لیے، آرمی کے لیے نقصان دہ ہو. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی آرمی قریب جا کے پڑاؤ ڈال دی اور انفارمیشن اکٹھی کی. تعداد کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، عزم کتنا ہے. یعنی یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ عزم کتنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا آ کر، یا رسول اللہ ہر ایک پہ خوف طاری ہے. تعداد بتائیے، ہر ایک پہ خوف طاری ہے. ان کا فرض کیا اور ان کا فارض کیا، گھڑ کیا، گھڑ سوار کیا، ہر ایک پہ خوف طاری ہے. رات میں ہی آپ نے ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی. صبح کے وقت جب ان کا کھوجی اٹھا، منبہ بن الحجاج السہمی جب اٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن، مسلمانوں کا بڑا دشمن، بدر میں حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا ہے، اس نے نشان دیکھتے ہی شور مچا دیا، لات اور عزا کی قسم یہ تو ابن سمیہ اور ابن مسعود کے نشان ہیں. مسلمانوں، ہمیں صحابہ کرام کو پڑھنے سے روک دیا گیا. صحابہ کرام کو ہم بیٹھ کے ٹکا کے پڑھتے نا، ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی کسی کے پڑھنے کی، فلاں وہ ہے تو فلاں یہ ہے تو فلاں وہ ہے. بدر کا مارکا ہوا، ہر ایک صحابی نے عقیدت، بہادری، اطاعت دکھائی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ابو جہل کا سر کٹا دھڑ دیکھا تو آسمان کی جانب منہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے کہا، قد قتل اللہ قاتل امک. لمبا خط، گھنے بال، لیکن ماتھے سے بال نہیں تھے، اڑے ہوئے تھے. آنکھیں اشحل العینین، سرخ اور کالے رنگ کے بین بین، بڑے کندھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سرایا میں بھی بھیجا ہے. سرایا سریہ کی جمع ہے، سرایا سریہ کی جمع ہے. وہ جنگ جس میں حضور خود بنفس نفیس شریک نہیں ہوتے، دعاؤں سے نواز کر کسی اور کو امیر بنا کر بھیج دیتے، وہ سریہ ہے. یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، صرف انسانوں سے نہیں جنوں سے بھی لڑے ہیں. المطالب العالیہ، طلبہ یہ آپ کو ضرورت پڑے گی، المطالب العالیہ یہ ابن حجر کی ہے، عبد الرؤوف المناوی کی فیض القدیر ہے، اور طبقات میں بھی یہ بات ہے. اب ذرا بات سن لیجیے. حضرت عمار فرماتے ہیں، قد قاتلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانس والجن. ہم نے حضور کی سنگت میں انسان ہی کیا جنوں سے بھی لڑائی کی ہے. پوچھا گیا جنوں سے کیسے؟ بولے ہم حضور کے ساتھ تھے، ایک مقام پر اترے، پانی بھرنے کے لیے چمڑے کا تھیلا اور ڈول لیا، وہ میرے پاس تھا. تو حضور نے فرمایا ایک آنے والا آئے گا اور تجھے پانی نہیں بھرنے دے گا. حضرت عمار پانی بھرنے گئے تو کنویں پہ ایک جنگجو کالا آدمی آگے بولتا ہے آج پانی بھرنا منع ہے. آپ نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے نیچے گرا لیا، پتھر پکڑ کر اس کا منہ مار مار کے برابر کر دیا. پانی بھر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. آپ نے خود ہی پوچھا کنویں پہ کچھ ہوا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ. سونا ہوا کیا سنا دیا؟ پوچھا جانتے ہو کون تھا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا شیطان جن تھا. جن مسلمان بھی ہوتے نا، تو شیطان جن تھا، پانی سے روکنے آیا تھا. مسلمانوں بات تو آپ نے سن لی، اب میری عرض سنو. دیکھی آپ نے ایمان کی طاقت کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو مار دیا، نیچے گرا لیا، اور ہم جن قبضے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختی سے اطاعت کرتے تھے.
ابن عساکر نے حضرت عمار کے پڑ پوتے کی روایت بیان کی ہے کہ میرے دادا نے حضرت عمار کو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی یہ روایت حضرت عمار کے اپنے خاندان سے ہی. مغرب کے بعد 6 رکعت، مغرب کے بعد سنن نفل چھوڑ کر آگے پھر 6 ہوں گی. پوچھا کہ کون سی نماز ہے جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر خود ہی فرمایا جو یہ 6 رکعت بعد مغرب پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. تو سامعین جانتے ہیں یہ نماز کون سی ہے؟ وہی صلاۃ الاوابین جو بزرگ پڑھتے ہیں. آپ کی بھی دادی نانی بزرگ پڑھتے ہیں. آپ ذرا فاسٹ فوڈ ہو گئے اس لیے چھوڑ گئے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت عمار کو کون مارے گا اور کب مارے گا. تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آدمی جان جاتا ہے کون کب مرے گا اور کیسے مرے گا. ایک مرتبہ کسی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ان عمارا وقع علیہ حائط فماتا. یہ کتاب و فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل کی ہے اس کے اندر یہ ملے گی آپ کو روایت کہ یا رسول اللہ وہ عمار پہ دیوار گر گئی ہے، وہ تو مر گئے ہوں گے. خبر ملی ہے، آپ نے فرمایا ما ماتا عمارو، عمار نہیں مرا. دیکھا نا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اتنی بھاری دیوار گری ہے مر گئے ہوں گے. آپ نے فرمایا نہیں مرا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے سٹائل سے چلتے پھرتے، آپ یونیورسٹی تھے اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کا آپ کو پتا ہوتا تھا کہ کس کو کیا سکھانا ہے، اور یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ کس کو کس طرح سکھانا ہے. یہاں تو آتا ہے نا استاد ایک ہی طرح اپنے سٹائل میں لیکچر دے کے نکل گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک اسٹوڈنٹ کو کب کس وقت کس طرح سکھانا ہے جانتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. اب دیکھیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سکھایا. تو یہ ساری بیویاں جتنی بیٹھے سن رہے ہو نا، اور سب لوگ اسے لکھ لو اور یاد کر لو، تم بھی یہی دم کیا کرو. المستدرک الصحیحین عربی کی نکالو گے تو 3 جلد ہے، حدیث نمبر 5681 ہے. اور یہ حدیث مسلم شریف کی شرائط پہ ہے. یعنی ایسے ہی سمجھو کہ جیسے مسلم شریف میں لکھی ہوئی. کیوں؟ شرائط وہی ہیں پوری. تو جو میرے سامعین ہیں اگر ان کو اس جملے کی سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ المستدرک کے اندر انہوں نے وہ احادیث بھی لکھی ہیں کہ جو امام بخاری کی شرائط پہ پوری اترتی ہیں لیکن انہوں نے نہیں لکھی. امام مسلم کی شرائط پہ پوری اترتی ہیں لیکن انہوں نے نہیں لکھی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ساری حدیثیں تو بخاری میں نہیں ہے، نہ ہی ساری حدیثیں مسلم میں ہیں. انہوں نے کئی چھوڑ دی، 96,000 چھوڑ دی امام بخاری نے. یہ صحیح کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو 4 لاکھ چھوڑ دی انہوں نے. تو مسلمانوں اب یہ حدیث جو ہے وہ بالکل اب دم والی حدیث آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضور اس وقت علیل تھے. جو ہی بیٹھے تو کہنے لگے میں تمہیں بتاؤں الا اعلمک رقیۃ رقانی بہا جبریل، کیا میں تجھے وہ دم بتاؤں جو مجھے دم جبریل علیہ السلام نے بتایا. اللہ اکبر. تو یہ مائیں سن لیں، بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے وہ دم بتاؤں، سکھاؤں، وہ علموں کا، کیا میں تمہیں سکھاؤں جو مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. تو فعلمہ، تو سکھایا ان کو بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں. واللہ یشفیکا، اللہ تجھے شفا دے گا. من کل دائن یوزیکا، ہر اس مرض سے جو تجھے تکلیف دے رہی ہے. خذھا، اسے لے، فلتہنک، خوش ہو جا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے. جب سرکار دنیا سے گئے تو جو دیوانے تڑپ رہے تھے ان میں ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. بائت ہوئی آپ کی، حضرت عمار بن یاسر نے بھی بائت کی. حضرت عمار عمر میں حضرت ابوبکر صدیق سے 6 سال بڑے ہیں. ٹھیک ہے، ان پہ گفتگو میں 137 نمبر پہ کر رہا ہوں. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آپ نے بائت کی. اور حروب الردہ جو ہے نا، حروب الردہ، اس میں آپ نے حصہ لیا. اور جنگ یمامہ میں تو آپ کی بہادری کی سب نے تعریف کی. الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے روایت لکھی ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ بلندی پہ کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں یا معاشر المسلمین امن الجنت تفرون،
اے مسلمانوں کی جماعت، کیا جنت سے فرار اختیار کر رہے ہو؟ انا عمار بن یاسر ہلما الیہ، میں عمار بن یاسر ہوں، آؤ۔ تو یہ ہلومو، طلبہ آپ سنیے، یہ ہلومو بھی پڑھ سکتے ہیں، ہلما بھی پڑھ سکتے ہیں، ہلما الیہ۔ ابن عمر کہتے ہیں انا انظر الی اذنہ، میں نے ان کے کان کو دیکھا کہ کتیت، کان کاٹ دیا، فہیت تذبذب، وہ ہل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ ان کے ساتھ رہے، عبادت تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے تھے۔ تقریر آپ مقرر بڑے ٹاپ کے تھے، پر تقریر کرتے بڑی مختصر تھے۔ ابھی وائل جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تبلیغ کی مختصر خطبہ دیا۔ ہم نے کہا یا ابل یقظان، آپ نے خوبصورت بلیغ مختصر خطبہ دیا۔ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ان طول الصلاۃ وقصر الخطبۃ مئنۃ من فقہ الرجل۔ طلبہ غور سے سنیے، اس کا بھی استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بے شک لمبی نماز، مختصر خطبہ، مئنۃ، مئنہ نشانی کو کہتے ہیں، مئنۃ من فقہ الرجل، آدمی کی ذہانت کی نشانی ہے۔ لمبی نماز پڑھنا، چھوٹی تقریر کرنا، مطلب اس سے مراد کیسر میں نے مختصر کرنا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو مفہوم سے ہٹ جائے اور بور کر رہی ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ لیکچر دے رہے ہو تو لیکچر آپ 2 منٹ کا دے کے نکل جاؤ، بات کیا مکمل ہوگی؟ بتائیے کہ اگلے میں طلب ختم ہو گئی، ایسا نہیں کرو۔ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، نماز لمبی پڑھو، وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ، اور اس کے لحاظ سے خطبہ مختصر ہونا چاہیے۔ یہ بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق اور درود نہ پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ حدیث آپ ہی سے مروی ہے، کون سی؟ یہ حدیث تاریخ کبیر میں ملے گی، اس سے پہلے طلبہ لکھ لیں، تاریخ کبیر جلد 6 صفحہ 416 اور مجمع الزوائد میں۔ اور یہ حدیث کا مفہوم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے، اور وہ حدیث صحیح ہے۔ تو طلبہ اگر آپ کو کوئی بندہ دھوکہ دے، وہ جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، عمران بن حميري کا نام لے کے کہے کہ یہ ضعیف ہے، تو فوراً آپ نے کہنا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ صحیح ہے، اور اس کا مفہوم بالکل یہی ہے۔ تو یہ آپ کو نقطہ میں بتا رہا ہوں۔ ان عمار بن یاسر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بقبری، میری قبر پر، ملکن آتاہ اسماء الخلائق، ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے کہ جو سب کی سنتا ہے، خلائق کی۔ فلا یصلی علی احد الی یوم القیامت، کوئی بھی قیامت تک مجھ پہ درود پڑھے، الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، اس کا نام اور اس کی ابا کا نام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ھذا فلاں بن فلاں قد صلی علیک، یا رسول اللہ یہ اس کا ابا، اس نے سلام بھیجا آپ پر۔ تو طلبہ یہ حدیث جاننے کے بعد آپ یہ بہت سے نکات سے نکال سکتے ہو۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مقرر آپ کا دربان جو ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو سن بھی رہا ہے ان کے درود کو، اور وہاں مدینہ شریف بیٹھے ہوئے یہ جان رہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کا ابا کون ہے۔ اور آج تک اربوں کھربوں لوگوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا ہے، تو وہ سارا ڈیٹا گوگل سے بھی کہیں بڑھ کر اس فرشتے کے پاس ہے۔ آپ کا نام، آپ کے ابا کا نام، اور جہاں سے آپ نے بھیجا ہے وہ سب ڈیٹا وہاں موجود ہے۔ تم اب بھی کہو گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا پتہ نہیں ہے؟ سب پتہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے، جو چیزیں واضح ہو رہی ہیں، اس کی حقیقت اور اصل ہمارے اسلام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بکھری پڑی۔ جی جتنے مرضی جو مرضی ادارہ آ کے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا دعویٰ کرے، سب سے زیادہ ڈیٹا جو سیو کیا ہوا ہے وہ مدینے میں ہے اور حجر اسود کے پاس ہے۔ حجر اسود جیسی ہارڈ ڈرائیو کوئی مائیکل لال نہیں بنا پائے گا، وہاں بھی آپ کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ تو وہ میں یہ اس جمعہ میں لیکچر دے رہا تھا امریکہ میں، تو میں نے کہا گوگل کیا دعویٰ کرے گا، یا کوئی چیز کیا دعویٰ کرے گی کہ ہم اتنا سیو کر رہے ہیں؟ قیامت تک دیکھ لیجئے، حجر اسود تصویریں بھی سیو کر رہا ہے، بندہ بھی سیو کر رہا ہے، بندے کا نام بھی سیو کر رہا ہے، سمجھ آئی؟ اور وہ تصویریں اپ ڈیٹ بھی ہوں گی، قیامت کے دن جب جاؤ گے تو بالکل اسی تصویر سے وہ تمہیں دیکھے گا۔
ایسے تم سامنے جاؤ گے وہ تمہیں اسی وقت جانچ لے گا. تو اس وقت جدید ٹیکنالوجی ہے. ابھی آپ جاتے ہو, میں جب اب امریکہ آتا ہوں تو وہ کوئی چیز جو ہے وہ صرف وہ میری تصویر دیکھتا, ٹھپا لگاتا تو چلو آگے اتنی دیر بیٹھے رہے. کیوں؟ وہ میری تصویر جو ہی دیکھتا ہے وہ میرا سارا بایو ڈیٹا آ جاتا ہے. تو مسلمانوں, اگر ایک پتھر کو سارا معلوم ہے تو بشر تو افضل ہے نا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو حجر سے کہیں, وہ تو جتنے بشر ہیں ان کے سردار ہیں وہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال چھوٹے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور اسلام بھی آپ نے پہلے قبول کیا ان سے, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 40 میں ہے, اور یہ جو ہیں یہ اسلام قبول کرنے والوں میں پہلے 7 لوگوں میں آتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر, حضرت عمر آپ سے بہت پیار کرتے تھے. ان پہ میں گفتگو تفصیل سے 140 نمبر پہ کر آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوئم ہوئے تو انہوں نے ان کی بیعت کی. حضرت عمار کو وہ پاس بٹھاتے تھے. 21 ہجری کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا امیر بنا کر بھیجا. انہوں نے امارت قبول کر لی, ان کے حکم کو تسلیم کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں سچا. تو یہ باتیں ساتھ ساتھ سنتے جائیے گا, ورنہ حضرت عمار انکار کر دیتے. اب یہ نہ کہنا کہ ڈر کی وجہ سے سب ہوا ہے, نہ, حضرت علی کے ماننے والے ڈرتے نہیں ہیں. تو امیر بنا کر بھیجا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا جی؟ وہاں لوگوں کو سادگی, عاجزی, اخلاقیات سکھانا تھا, کیونکہ تلواروں سے ملک فتح ہوتے ہیں اور تصوف سے دل فتح ہوتے ہیں. امیر کوفہ بننے کے بعد بھی آپ کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آیا. آپ کا طرز زندگی بالکل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تھا. آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب صرف دل دہلا دینے والا ظلم ہوتا تھا, کچھ بھی دنیاوی فائدہ نہ تھا. صبر, بس صبر. اس عظیم بیٹے نے اپنی نظروں کے سامنے ماں باپ کے ساتھ ظالمانہ بہیمانہ سلوک ہوتے ہوئے دیکھا تھا. آپ کوفہ کے اندر اپنے ذاتی معاملات میں یوں کام کرتے تھے کہ اجنبی دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ غلام ہے کوئی. سادگی کا یہ عالم تھا کہ امیر کوفہ ہو کر بھی اپنا ذاتی مکان نہیں بنایا. ایک روز کوفہ کے جج, کوفہ کے استاد, کوفہ کے وزیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بنایا, آپ کو دعوت دی. وہ گھر انہوں نے مہمانوں کے لیے بنایا تھا کہ مہمان آتے ہیں, ملنے والے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے. مکان دیکھا تو عمار بن یاسر کہنے لگے, مکان آپ نے مضبوط بنایا لیکن عمر آپ کی کم ہے. جملہ دیکھ رہے ہو, عمر آپ کی کم ہے. واقعی اس واقعے کے چند سال بعد آپ کا وصال ہو گیا. 189 نمبر پہ میں ان پہ گفتگو کرایا. آپ سے جو کام نوزائیدہ ریاست و شہر میں لینا تھا وہ مکمل ہوا, تو مدینہ کی گورنمنٹ نے آپ کو واپس بلا لیا. یہ دورانیہ 1 سال 9 ماہ تک. آپ جب مدینہ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کے مزاج شریف پہ گھراں تو نہیں گزرا کہ امارت کا عہدہ آپ سے واپس لے لیا؟ جواب سننا ذرا. ایسے لوگوں کو اپنے ممالک میں عہدے دو تو تمہارا ملک بچے گا. آپ نے اصلی مسلم, مخلص اور محسن والا جملہ بولا. یہ مخلص مسلم کا معیار بھی ہے اور کسوٹی بھی ہے. آپ نے کہا امیر کوفہ بنتے ہوئے بھی خوشی نہیں ہوئی تھی, میں تو بس امیر المومنین کی اطاعت سمجھ کر گیا تھا. تو جب ایسے ہوں گے نا تو پھر وہ کام کریں گے آپ کے لیے. تو بھائی یہاں میں نے جو ابھی تک تجربہ کیا, یہاں خاص طور پہ امریکہ میں جو کیا, اگر آپ کسی بندے کو اذان نہیں دینے دیتے یا آپ کسی بندے کی بات سے اختلاف کرتے ہیں, وہ مسجد بھی چھوڑ جائے گا, تمہارا مسلک بھی چھوڑ جائے گا. جی یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی. اصل بات کیا تھی؟ حضرت عمار ابن یاسر جو ہے نا, آپ کی غیر جانبداری اور تصوف کی وجہ سے کوفہ کے رئیس خوش نہیں تھے آپ سے. یہ رئیس جو ہوتے ہیں نا یہ خوش نہیں ہو پاتے, یہ رخصت پر عمل کرتے چلے جاتے. حضرت عمار ابن یاسر, حضرت ابو ذر غفاری, مولا علی شیر خدا, یہ جو ایک گروپ ہے نا, ان کا اصول یہ تھا کہ بھئی جیسے تم تھے نا حضور کے ابتدائی دور میں, ظاہری دور میں, ویسے ہی رہو. یہ ان کا موقع, اس لیے اختلاف رہا ان سے رئیسوں کو. اب ایک وجہ کیا بنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, کہ اہل بصرہ نے امیر المومنین کو گزارش کی کہ کوفہ وسیع علاقہ ہے, آبادی کم ہے. کس نے کہا؟ بصرہ والوں نے. کوفہ علاقہ بڑا ہے, آبادی کم ہے. ہماری آبادی زیادہ ہے اور علاقہ کم ہے.
اگر کوفہ کا ماہ یا باسندان کا علاقہ جو ہے یہ بصرہ میں شامل ہو جائے تو آسانی ہوگی. اب کوفہ والوں کو پتہ چل گیا تو کوفہ والے امیر کوفہ حضرت عمار کے پاس آ گئے کہ آپ اہل بصرہ کا مطالبہ رد کریں، بلکہ رام، ہرمز اور ایزج بھی کہتے ہیں اسے، یہ دونوں علاقے ایران حکومت میں، یہ دونوں شامل کیے جائیں کوفے کے اندر، کیونکہ یہ ان کی مدد کے بغیر فتح کیے تو کوفہ کا حصہ ہونا چاہیے. حضرت عمار زر، زمین کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. اللہ کی اطاعت کرو، دوسروں کو سکھ پہنچاؤ، چھوڑو زمینوں کے چکروں میں کیا ہو. تو آپ نے فرمایا اتارد، یہ بندے کا نام ہے جو آیا تھا آپ کے پاس، اتارد، مجھے ان جھگڑوں کی کیا ضرورت ہے. اس پر اس نے کہا اے کن کٹے، پھر تو ہم سے خراج کس بنا پر طلب کرتا ہے. معلوم ہوا کہ کوفہ والے امام حسین کے بچپن ہی سے صحابہ کے خلاف ہیں اور بدتمیز ہیں الا ماشاءاللہ. حضرت عمار نے صرف اتنا کہا کہ افسوس تم نے میرے سب سے زیادہ محبوب کان کو گالی دی، کیونکہ یہ یمامہ میں دوران جہاد کٹ گیا تھا نا اس لیے. اتارد بن حاجب تمیمی یہ مرتد ہوئے، بعد میں سجاح کے پیروکار ہوئے، حضرت عمر کے دور میں توبہ کی، انہوں نے شکایت کی حضرت عمر کو. یہ چکر چلا. حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کے سامنے عمراء کو ہچکچاہٹ ہوتی تھی، کیا کچھ نہیں سکتے تھے، اور ان کی بات میں پاور ہوتی تھی، اور وہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ رخصت میں عمل کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار، عبداللہ بن مسعود اور عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ تینوں کی فیملی کے لیے روزانہ کی ایک بکری مقرر کی تھی. وہاں سن رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ آپ کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، ان کو زیادہ گالیاں دی جاتی. کیوں؟ آپ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھارولی، ڈیپلی اگر آپ پڑھیں گے نا، آپ بہترین حاکم بن سکتے ہیں. ان دونوں کو ہی تبرہ بولا جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں پلٹو، واپس چھوڑو ان باتوں کو، پلٹو اور اسے پڑھو. انہوں نے کیا کیا کہا. اب دیکھیے، ایک بکری، تینوں میں ایک بکری، اور یہاں صرف ہمارے ملک میں کم از کم 15 لاکھ چیف جسٹس کی تنخواہ ہے مہینے کی، باقی ساری چیزیں چھوڑو. اس کو 3 بکری تقسیم ہو رہی ہے امیر کوفہ کے اندر، گورنر، چیف جسٹس اور خراج وصول کرنے والا، اور اپنا کام سارا خود کرتے ہیں. یہ یعنی امیر کوفہ ہے، اپنا کام خود کر رہے. اور یہ تبعاً تھا، دکھلاوا یا سیاست کے لیے نہیں تھا، کیونکہ خود کوئی لوگ آ جاتے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، بچوں کے پاس پھر رہے ہیں، سڑک بنا رہے ہیں، وہ سیاست کے لیے ہوتا ہے. یہ تبعاً تھا. حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبداللہ بن مسعود دونوں گورنمنٹ کے اعلیٰ ہوتے پہ تھے، ملاقات ہوتی رہتی تھی کوفہ میں. حضرت عمار عمر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 27 سال بڑے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں حضرت ابن مسعود کے پاس آئے تو آپ نے گفتگو یہ چھیڑ دی کہ آغاز میں مسلمانوں کا رہن سہن اور تھا، مالی ترقی کے بعد رہن سہن بدل گیا، یہ رخصت پہ عمل کرنے لگے. یہ نہیں وہ حرام کر رہے ہیں. حضرت عمار اب بھی اسی طرح زندگی گزار رہے تھے، پہلے بھی جہاد کی ترغیب دیتے، اب بھی. تو آپ کہتے تھے اسی طرح رہو جیسے تم تھے. جمعے کا دن تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بلایا، فرمایا 2 حلے لے کر آؤ. بلایا تو آپ نے ایک حضرت عمار کو دیا، دوسرا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا چلو حلے پہن لو، نماز جمعہ ادا کرنے چلو. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے پھرتے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہماری عادت کچھ اور ہے، وہ قرآن پڑھتے تھے. کناسا کے ایک علاقے کے اندر آپ جا رہے تھے تو سورہ روم کی آیت نمبر 20 تلاوت فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. حضرت عمار ان سے عمر میں 9 سال بڑے. ان پہ میں تفصیل 141 نمبر پہ کر رہا ہوں، سن لیجئے. خلیفہ ثالث کے دور حکومت میں بھی آپ گورنمنٹ میں رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رخصت پہ زیادہ عمل ہونے لگا، کیونکہ دولت کی فراوانی تھی. مذہب کے اندر جو چیز تھوڑی سی ہوتی ہے نا، کبھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر سارے عمل کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. سرکار مدینہ گئے، بچیوں نے دف بجایا، ٹھیک ہے، وہ ایک دور تھا، ٹھیک ہے. اب اسی دف کو بیس بنا کر قوالی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اگر صرف دف بیچ میں سے لیا ہے تو پھر بچیاں بھی بیچ میں سے لے لو، پورا عمل کرو نا. قوالی بندہ گا رہا ہے، سارے بجا رہے، تو اس دف ایک سے سارے سال.
اور حضور نے داڑھی مبارک ساری زندگی رکھی ہے، وہ کوئی نہیں رکھ رہا. دف ایک دفعہ بجا، مسلسل بجائے جا رہے ہیں، بجائے جا رہے ہیں، بجائے جا رہے ہیں، مسجدوں میں بھی لے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو عمل ہوا داڑھی مبارک سرکار کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے، وہ نہ مولوی رکھ رہا ہے نہ دوسروں کو رکھوا رہا. یہ ہماری حالت ہے. اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی کیا کام کیے؟ عیسائیوں میں ملیں گے نہیں. وہ ایک ضعیف کیا میرا حال ہے فیبریکیٹڈ ہے واقعہ، وہ جو وائن بنائی تھی وہ پورا چل رہا، روزانہ بیان کیا جاتا اور اس پہ عمل ہو رہا. یہ صورت ہے. تو جب آپ تھوڑی سی رخصت دیتے ہیں نا کسی کام میں تو پھر وہ بڑھتی پھر وہ بڑھ جاتی ہے. بے حیائی جو شروع ہوئی تھی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک دم اتنی تھی نہیں، چھوٹی چھوٹی کر کے شروع ہوئی تھی. تو اب یہ رخصت جو ہے، اسی لیے جو تصوف میں تھے صحابہ کرام وہ یہ رخصت پہ سے بڑے ڈرتے تھے، کہتے تھے آگے جا کے کام لمبا ہو جائے گا. شروع کے لوگ تو بچا پائیں گے خود کو، آنے والے کیسے بچائیں گے خود کو؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ جو رہن سہن تھا وہی رکھو وہی چکھو، ورنہ سوراخ، یہ چھوٹا سا سوراخ دروازہ بن جائے گا. کیونکہ جب فاتح قوموں میں سہل پسندی داخل ہو جاتی ہے ان کو شدت و ہجرت سے روک دیتی ہے. اس میں حلت و حرمت کا مسئلہ نہیں ہے، کم فائدہ اور زیادہ فائدہ کا مسئلہ تھا. اوپر سے سبائیوں نے جو اعتراضات کا اور بکواسات کا دروازہ کھولا تو آگ کی طرح پھیل، لوگوں کو بھی اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. وہ سچی سند کے ساتھ جھوٹا متن بناتے تھے. آج کل بھی یہی ہو رہا نا، سچی سند کے ساتھ جھوٹا متن ہوتا. آپ کو نظر آئے گا یہ سچ ہے، وہ سچا ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا. سچا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تمہیں سامنے نظر آ رہا اسی طرح صحیح نہیں ہے. ابراہیم تمیمی، سیف بن عمر تمیمی، علی بن عاصم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے القابات محدثین نے یوں لکھے ہیں کہ کذاب ہیں، کثیر الالفاظ ہیں، لیسا بشیء ہیں، متروک الحدیث ہیں. ان لوگوں نے خوب باتیں بنائی اور عوام میں پھیلائی. انہی کی تیار کردہ یہ سٹوری ہیں جو آج آپ کو بہت سی کتابوں میں ملتی ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا حضرت عثمان غنی نے، وہ بے ہوش ہو گئے. حضرت عثمان غنی نعوذ باللہ اتنے ہی ظالم ہوتے تو یہ جب سبائی 2000 تھے ٹوٹل، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر وہ ظالم ہوتے نا ان 2000 میں سے ایک بھی نہیں بچنا تھا. اتنی پاور تھی ان کی، ایک بھی نہیں بچنا تھا. خدا کے بندو بات بنانی ہو تو یہ بھی دیکھا کرو کہ کوئی تحقیق کرے گا تو پھر گالیاں پڑیں گی تم لوگوں کو. ابن یاسر تو عبداللہ بن مسعود کے مہمانوں کے لیے الگ مکان بنانے پر معترض تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب مصر میں تحقیقاتی کمیشن کے ساتھ گئے تو وہیں رہ گئے. عمراء کو رخصت پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو فلسفہ غفاری کا پرچار شروع کر دیا آپ نے مصر کے اندر کہ تم نے اپنا رہن سہن کیوں چینج کیا. آپ کی وہاں جھڑپیں بھی ہوئی، واپس آئے تو آپ کا وہی موقف تھا. اور صورتحال بھی وہی تھی جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. حضرت ابو ذر غفاری لازمی پڑھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کا فلسفہ کیا ہے. 103 نمبر سٹوری پہ بیان کر رہا ہوں. یہ حضرت عمار ہی تھے. جب حضرت عثمان پہ پانی بند ہوا تو آپ نے کہا یہ کیا؟ جس نے بیر روما خریدا اسی کا پانی اسی پہ بند. پھر آپ حضرت علی کے پاس گئے اور پانی بھیجنے کا بندوبست آپ نے کیا. تم کہہ رہے جنہوں نے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑ دی. حلیت الاولیاء اور مجموع الزوائد میں ہے کہ آپ نے فرمایا 3 باتیں جس نے حاصل کر لی گویا اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. ایک صاحب نے پوچھا ہے ابو الیقظان وہ کون سی 3 ہیں؟ اب سن لو طلبہ سب غور سے. غربت میں سخاوت کرنا. امارت میں ایک آدمی $1 ملین اس کے پاس ہے، 100 روپیہ مولوی صاحب کو دے رہا ہے تو کیا بڑی بات ہے. اس کے نزدیک $100 ککھ نہیں ہے. مزہ تب ہے کہ اس کے پاس $1 ہی ہے اور وہ 1 ہی دے رہا ہے اللہ کے نام پہ. یہ ہائی سٹینڈرڈ ہے جناب. انصاف کرنا خواہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اور عالم دین کو سلام کرنا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ 3 باتیں جس نے حاصل کر لی اس کا ایمان مکمل. سن لیا ہم نے؟ عالم دین کو سلام کرنا. پرانے دور میں کرتے تھے، اب تو اتنی بات ہوئی کہ مولوی کو بھی مد مقابل سمجھا جاتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع. حضرت علی سے آپ کو بڑی شدید محبت تھی. آپ نے حضرت علی کو جب دیکھا تھا تو اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو 44 سال تھی، حضرت علی 10 سال کے تھے.
یہ عام صفت ہے بڑوں میں. جب وہ محفل میں موجود اچھے بچے کی طرف دیکھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو پیار کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محفل میں جو بچہ ہے وہ نبی کا بھائی ہے، صحابی ہے، مقتدی ہے، اور حضرت عمار پیار کا اظہار نہ کرے؟ وہ پیار پھر چڑھتا چڑھتا پروان فل چڑھ گیا. حضرت عمار کا حضرت علی سے بڑا پیار تھا. آپ کبھی غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمار کا نام اکٹھا لیا ہے. کبھی غور کیجئے گا. جنت جن کو لینے کا شوق رکھتی ہے ان کے نام ذرا سنیے: علی، عمار، سلمان. علی، عمار. حضور کو 14 نجابہ عطا کیے گئے. 14 کی لسٹ میں ایک نام علی کا ہے اور ایک دوسرا نام حضرت عمار کا ہے. غزوہ ذو العشیرہ میں 2 محافظ تھے حضور کے: علی، دوسرا حضرت عمار بن یاسر. حضرت عمار بن یاسر سے ہی روایت ہے: قال كنت انا وعلی رفیقین فی غزوۃ ذات العشیرہ. حضرت عمار کی طبیعت بھی حضرت علی سے ملتی تھی. دونوں پہ دولت نے اثر نہیں کیا. رہن سہن وہی رکھا جو حضور کے ساتھ تھا. حضرت علی کی خالص مذہبی سلطنت تھی. حضرت عمار آپ کی بیعت کر کے آپ کے ساتھ ہو لیے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا. جب حضرت علی کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن کو کوفہ بھیجا، جب حضرت علی نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن کو کوفہ بھیجا تو ساتھ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. کوفہ کی جامع مسجد میں نے اس کی زیارت کی ہے، وہاں میں نماز میں نے پڑھی ہے، دیکھ کر آیا ہوں میں. جہاں حضرت علی کو شہید کیا گیا ہے، حضرت امام زین العابدین نے جہاں نفل پڑھے وہاں میں نے نفل پڑھے. حضرت رحمت من ربی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر گیا روزہ تحرکی میں. تو ابو موسیٰ اشعری اپنی اس سوچ کا پرچار کر رہے تھے کہ ہر دھڑے کو حضور سے نسبت ہے. ایسی حالت میں بہتر یہی ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں، کیونکہ وہ ایسی حالت تھی کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا. ادھر بھی صحابی ہیں، ادھر بھی صحابی. بتا کرے تو کیا کرے؟ وہ نسبت کو دیکھ رہے تھے. حضرت امام حسن اور حضرت عمار جب جامع مسجد پہنچے تو ابو موسیٰ اشعری ہٹ گئے. حضرت امام حسن نے ممبر سنبھالا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے. حضرت امام حسن نے ایک پرجوش تقریر کی. ان کے بعد حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اجازت سے تقریر کی. واہ، بڑے ہیں، نبی کے بیٹے کی عزت کر رہے ہیں. اجازت ہے؟ جی اجازت. فرمایا: مسلمانوں، میں مانتا ہوں جتنے حضرت علی کے مقابل ہیں وہ حضور سے نسبت رکھتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث کے مطابق اس وقت ہمارا خلیفہ امیر المومنین علی، یہ ہماری آزمائش ہے، ہمیں حکم خدا کی پیروی کرنا ہے. حجر بن عدی نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی اور دوسرے روز 9500 افراد آپ کے ساتھ تھے. اللہ اکبر جل شان. جنگ جمل میں کئی لوگ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے ساتھ دے کر ہٹ گئے. حضرت زبیر بھی ہٹ گئے. جنگ کی نوبت آنی ہی نہیں تھی. حضرت علی نے مسئلہ گفتگو سے ہی حل کر دینا تھا. علی باب العلم ہے. اور یہاں جاہل کے جاہل آدمی ایسے ایک خطیب ہیں کہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں جملوں کے اندر. علی تو باب العلم ہے. آپ نے باتوں میں ہی جنگ بند کر دینی تھی، پر جو بیچ میں خبیث باغی تھے، اصل باغی، وہ نہیں چاہتے. اب صبح گفتگو ہونی ہے، راتوں رات انہوں نے ارلی ان دا مارننگ ہی حملہ کروا دیا. پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کو اپنی فہم و فراست سے اس کے اختتام پہ پہنچا دیا. اس جنگ میں حضرت عمار خوب لڑے، حالانکہ آپ کی عمر جو ہے جانتے ہی آپ 90 قریب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالص صوفیانہ مذہبی سلطنت شر پسندوں اور جدت پسندوں کے لیے موت تھی. چند کو دوری نے مارا، چند کو مجبوری نے مارا. ان کی اسلام سے دوریوں اور مجبوریوں نے صحابہ کے قاتلوں کو جنم دیا، جنہیں ہم سبائی کہتے ہیں. انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ کئی آدم صفت آدمیوں کو بھی ولا تقربا ہذہ الشجرۃ کا حکم ایک فائل سے دوسری فائل میں کر دیا. حضرت عمار چونکہ صوفی تھے، وہ طبعی طور پر حضرت علی کے طرف تھا. جو حضرت علی کے قریب تھے وہ کہتے تھے کہ علی کی بات کرو تو قتل عثمان کا کیس چلے گا، اور جو حضرت علی سے دور تھے ان کا تقاضا تھا پہلے کیس چلاؤ، فیصلہ سناؤ، عمل کراؤ، پھر بیعت کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جنگ صفین 37 ہجری سفر دریائے فرات کے کنارے ہوئی. 25,000 حضرت علی کے شہید ہو گئے اور 45,000 حضرت امیر معاویہ کی فوج سے. اس جنگ میں حضرت عمار 90 یا 94 اختلاف ہے، میں نے 90 کو بیس بنایا. حملہ یوں کرتے جیسے 23 سال کے جوان ہیں. اس میں تو کسی کی دوسری رائے نہیں ہے کہ حق پر علی تھے. کوئی نہیں یہ کہہ سکتا، حق پہ علی تھا.
اور یہ یاد رہے کہ عمار حق کے ساتھ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمار حضرت علی کے ساتھ. آپ جس طرف حضرت عمار گھس جاتے صفین میں صفوں کی صفیں درم برم کر دیتے. تیسرے روز غروب آفتاب کے قریب لڑتے لڑتے آپ کا گلا خشک ہو گیا. ایک صاحب نے آپ کو دودھ پیش کیا، عرض کرنے لگا حضور پانی نہیں ہے، اسی دودھ سے ہی اپنا گلا تر کر لیجیے. مستدرک میں ویسے یہ ہے کہ آپ کا روزہ تھا اور دودھ آپ کے پاس ہی تھا، جس کو آپ لسی کہتے ہو نا، عربی میں اس کو کہتے ہیں دیحن من لبن. اور طبقات الکبریٰ تیسری جلد صفحہ 195 تاریخ دمشق اور مسند ابی یعلا میں ہے کہ آپ دودھ کو دیکھ کر مسکرا پڑے. پوچھا گیا اس وقت مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ جملہ سن لیجیے آپ. اور جو کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کون کب مرے گا وہ سن لے اور وہ یاد کر لے. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان آخر شراب تشربہ لبن حتی تموت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر جو لیکوڈ ہوگا، آخر جو چیز جو تو پیے گا وہ دودھ ہے، پھر اس کے بعد تو فوت ہو جائے. آپ نے دودھ پی کر حربہ اٹھایا، حضرت علی سے لڑنے والوں سے لڑنے لگے. آپ بڑے اعتماد سے لڑ رہے تھے اور آپ کو یقین تھا کہ کسی وقت بھی شہید کر دیا جاؤں گا. آپ کو معلوم تھا اس کے بعد اب میں کوئی چیز کھا بھی نہیں سکتا. سرکار نے آخری کہا ہے کہ لبن ہوگا. یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد جب آپ اٹھے ہیں تو بلند آواز سے کہہ رہے تھے آج یاروں سے ملاقات ہوگی، آج حضور پاک اور ساتھیوں سے ملاقات کا دن ہے. اب جب لڑ رہے تھے سپاہیوں نے حضرت عمار کو شہید کروانے کی چال چلی تاکہ جنگ میں زور پیدا ہو، کیونکہ لوگ تھک رہے تھے. اور آپ کو اس باغی گروہ نے جنہوں نے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور عمر بن العاص کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور حضرت علی کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، حضرت عمار کو انہوں نے شہید کر کے لاش حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں رکھوا دی. طلبہ یہاں کچھ بات آ گئی جو میں نے آپ کو کہا تھا میں آخر میں کروں گا، تو ذرا دھیان سے سنیے گا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام کیا ہے؟ اب آپ نے کتابیں کھولنی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کر اپنی مرضی بیان کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے جی واہ آگے آپ اس کو وائرل کر دیں گے. نہیں، اب سر رک جائیے. طبقات ابن سعد تیسری جلد صفحہ 315. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف 3 آدمی متوجہ ہوئے: عقبہ بن عامر الجوہنی، عمر بن حارث الخولانی، شریک بن سلامہ المرادی. سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ہمیں مار مار کے صعفات حجر، اور یہ مسند امام احمد میں شعفات حجر یعنی حجر کے کھجوروں کی شاخوں میں لٹکا دو تو بھی ہمارا یقین ہے کہ علی حق پر ہیں، تو قاتل پھر کون ہوا؟ تو بعض مورخین نے کلیئر کیا کہ عمر بن الحارث الخولانی نے شہید کیا. آپ کو مستدرک میں ہے کہ عمر بن حارث اور عقبہ بن عامر کے نام ہیں قاتلوں کے اندر. اب پہلے آپ نے یہ طے کرنا ہے، پھر آپ نے حکم لگانا ہے، اور اگر اس میں اختلاف ہے تو پھر آپ حکم نہیں لگا سکتے. یسار بن عزیہر کا نام بھی آتا ہے قاتل میں. طبقات ابن سعد نے ابو العادیہ عاملی اور ابن جون السکونی کا نام بھی لکھا ہے. جانے نا بھی آگے کیا ابو الغادیہ نے آپ کو قتل کیا ہے؟ ابو الغادیہ کا نام بھی آتا ہے. یہ ابو الغادیہ کون ہے؟ اب یہاں بھی آپ کو طے کرنا پڑے گا. ابو الغادیہ الجوہنی نے قتل کیا ہے یا ابو الغادیہ المزنی نے قتل کیا ہے؟ یہ ابو الغادیہ کون ہے؟ یسار بن سبین ہے یا یسار بن اریہر ہے یا یسار بن مسلم ہے؟ یہ طے کرنا پڑے گا. تو بھائی صاحب ایک چیز لے کے تو ایسا نہیں کرو نا یار. جب تحقیق پیش کر رہے ہو تو پھر سارے نام پیش کرو، اگلا فیصلہ کر لے گا. الکامل میں ابو الغازیہ لکھا ہوا ہے. اچھا، ابو الغادیہ کا نام لکھتے ہو یہ کیوں لکھتے ہو؟ کیلا انہو قاتل عمار بن یاسر، یہ کیوں لکھتے ہو؟ طلبہ یہ کیلا کی سمجھ آپ کو آئے گی، عوام کو نہیں آئے گی. تو جب حضرت عمار کے قاتل کا نام ابو الغادیہ لکھتے ہو تو کیلا کیوں لکھتے ہو ساتھ؟ سیدھا بولو انہو قاتل عمار بن یاسر. وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں دونوں طرح کا سودا موجود ہے. جن کا مقصد تحریر و تقریر میں صحابہ پہ تانزنی کا دروازہ کھولنا ہے انہیں ابو الغادیہ سوٹ کرتے ہیں. وہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ نہیں ملائیں گے تو بڑا دروازہ نہیں بنتا، اس لیے وہ ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو زیادہ سبائیوں کی یہی تو حرکت تھی. وہ یہ چھوٹے دروازے پکڑ کے بڑے پہ اٹیک کرتے تھے. جب آپ ڈاکٹر ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوتے ہیں
لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں. لیکن اگر آپ جیلی ڈاکٹروں کی روزانہ سٹوری بیان کرنے لگ جائیں تو پھر اصلی ڈاکٹروں پر بھی اٹیک شروع ہو جائے گا. اسد الغابہ تیسری جلد 596 اردو ترجمہ جو ہے ابو الغادیہ الجوہنی کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا وہ کوئی اور شخص تھا، مگر ابو الغادیہ مشہور ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے میں بڑے جذباتی تھے ابو الغادیہ. تو آپ کو پتا ہے جو آپ کے اپوزٹ ہو نا تو آپ اس کی پھر باتیں پھیلاتے ہیں. مسلمانوں آپ کو تو یہ نقطہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، آج کل آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے. تو ابو الغادیہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے میں جو ہے وہ بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اسی کو بندے کو گراؤ ذرا. وجہ یہ ہے اور ہونا بھی چاہیے بھائی، قتل عثمان کا بدلہ لینے میں بڑھنا چاہیے آگے، کیونکہ نزول وحی کے دوران 1400 مسلمانوں نے قتل عثمان کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ اللہ بھی جانتا ہے کہ حضرت عثمان زندہ ہیں، جبریل علیہ السلام بھی جانتے ہیں حضرت عثمان زندہ ہیں. وحی کا نزول ہو رہا ہے، بند نہیں ہوا، رب نہیں بتا رہا کہ وہ زندہ ہیں، سارے بیعت کر رہے ہیں. تو وعدہ تب تھا، عمل اب تھا. تو اس لیے یہ نہ کہو یار کوئی قتل کے مطالبہ اٹھا رہا ہے تو ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی طرف بلانا دوزخ کی طرف بلانا نہیں ہے. آپ کا قاتل اسی گروپ سے ہوگا جو ان کو دوزخ کی طرف بلاتا ہے. آپ بتلا دیجیے، وقت کا بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے. اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ وقت کے بادشاہ کے قاتلوں کو پکڑو، وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہا ہے. ربیہ بن کلثوم بن جبیر بیان کرتے ہیں المستدرک للحاکم حدیث نمبر 5658 کننا نعد عمار ابن یاسر بن خیارنا. جملہ سنیں آپ، ابو الغادیہ کے الفاظ ہیں یہ. ہم حضرت عمار بن یاسر کو سب سے معتبر اور نیک جانتے ہیں. اللہ کی قسم مسجد قباء میں تھا، وہاں ایک بندہ تھا، سننا ذرا اسے، جو کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے کبھی اس پر غلبہ ملا تو میں اس سے رون ڈالوں گا، حتیٰ کہ قتل کر ڈالوں گا. پھر جب جنگ صفین شروع ہوئی تو لشکر کی پہلی جماعت پیدل چلتے ہوئے آئی اور صفین کے درمیان پہنچ گئی، اور ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ گرے. ان کا خود نیچے گرا، جب دیکھا تو وہ حضرت عمار تھے. حضرت ابو الغادیہ کا قول دوسرے کے لیے تھا، منسوب کر دیا ابو الغادیہ کی طرف. تو وہ آباء و اجداد سے روایت چلی آ رہی نا، کیونکہ جب آباء و اجداد کے دور میں ابو الغادیہ حضرت عثمان غنی کی سائڈ کی طرف سے آگے بڑھے ہوئے تھے تو سبائیوں نے پھر روایات تو بنا نہیں تھی، تو وہ چلتی آ رہی پھر اولاد کے اندر. ابو الغادیہ پہ الزام لگانا بیعت رضوان کی فضیلت و پاور کو کمزور کرنے کی سازش تھی. مسترب منقطع روایات سے صحابی مصطفیٰ پر الزام لگانا یہ صرف معتزلہ کی والدہ خارجیت کا خاصہ ہے. مجموع الزوائد میں کہ حنظلہ بن خویلد عنزی کا کہنا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی جھگڑتے ہوئے آئے کہ عمار بن یاسر کو میں نے قتل کیا ہے. پھر قاتل تو طے ہو ہی نہیں رہا. اب روایت آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں چلتا بھئی اس کے بعد کیا کیا ان کے ساتھ. لگتا ہے یہ بھی توجہ ہٹانے والی روایت ہے. ہوتی نا باتیں توجہ ہٹانے کے لیے کوئی بات کر دی جاتی، یہ لگتا ہے یہ بھی وہی روایت ہے. اگر حضرت امیر معاویہ خوش ہوئے تو انعام دیتے. اتنی ساری روایات ہونے کے باوجود آپ ابو الغادیہ پر ہی سارا ملبہ الزامات کا کیوں دھر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ در پردہ سبائیوں سے بھی نظر ہٹوا رہے ہوں اور صحابہ پہ تان کا دروازہ کھول رہے ہوں. ابن الاسیر کا تبصرہ ہے، قاتل کے نام میں اختلاف ہے. کسی نے ابو الغادیہ مزنی، کسی نے ابو الغادیہ جوہنی، عقبہ بن عامر، عمر بن حارث اور نامعلوم افراد بھی لکھا. طلبہ کے لیے جلدی سے اس بحث کے بارے میں بتلاتا جاؤں جو جدید تحقیق کے شوق میں کی جا رہی ہے یوٹیوب پہ. بخاری شریف میں جو حدیث ہے نا، وہ عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، عمار پہ رحم، اس کو گروہ باغیہ قتل کرے گا، وہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ اسے دوزخ کی طرف. ایک گروپ نے مرکب ناقص کی طرح بحث کی کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ بخاری شریف میں نہیں تھا، بعد میں شامل ہوا. یہ بھی گفتگو بڑی چھڑی اور دلائل دیے کہ محمد بن یوسف الفربری کی نسخے میں نہیں ہے، ابو الحسن محمد بن مکی المروزی الکشمیہنیج کے نسخے میں نہیں ہے، شہاب الدین ابو عبداللہ ابو سعد ابراہیم بن احمد بلخی المستملی کے نسخے میں نہیں ہے، ابو ذر الحراوی کے نسخے میں نہیں ہے. اصل میں یہ صاحب چکر کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی پی ایچ ڈی کی پوری تحقیق ہمارے ساتھ تھوپ رہے ہیں. اب اگر تقتلوا الفئۃ الباغیہ کا جملہ بعد میں شامل کیا گیا ہے تو جو دوسرا جملہ ہے نا وہ بالکل ہی بے جوڑ لگتا ہے. یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، اس کا مطلب ہے صرف اتنا جملہ تھا.
کیونکہ بقول آپ کی پی ایچ ڈی کے تقتلہ الفیۃ الباغیہ بعد میں ٹھوسا گیا. یہ اکیلا جملہ بھی بے جوڑ، یہ مفہوم ہی نہیں رکھتا. بھائی میں بولتا ہوں مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ آپ ذرا سننا ذرا. حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلاتے ہیں، وہ ان کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں حضرت عمار کو. آگے پیچھے کچھ بھی نہیں. میرا نبی ایسے بے جوڑ جملے نہیں کہتا. میرا نبی یہ جملے کہتا ہے وہ چھوٹا بولتا پوری سٹوری بیان کر دیتا میرا نبی. یہ جملہ چاہتا ہے کہ پہلے کوئی جملہ ہو یا آخر میں کوئی جملہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اس پوری حدیث کو مرفوعاً تسلیم کیا ہے. تو اگر آپ نے تقتلہ الفیۃ الباغیہ کو ثابت کر دیا کہ بخاری میں بعد میں ثابت ہوا ہے، تو بھائی صاحب پھر باقی حدیثوں کا بھی شک شروع ہو جائے گا. چکر یہ ہے حدیث صحیح ہے، تشریح غلط ہے. چکر اصل میں یہ ہے. مسلم شریف کتاب الفتن میں صرف اتنا جملہ ہے تقتل عمارا الفیۃ الباغیہ. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ دوسرا جملہ بعد میں شامل کیا گیا. طلبہ حدیث مرفوعاً صحیح ہے. یہ صرف یہ جو لائنیں ہیں یہ آپ کو سمجھ آئیں گی. مرفوعاً صحیح ہے. باغی گروہ قتل کرے گا، عمار جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف. اس سے امیر معاویہ مراد لینا غلط ہے. وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تقتلہ الفیۃ الباغیہ، قتل کرے گا باغی گروہ. باغیہ صفت ہے الفیہ کی، یہ صفت موصوف مل کر فاعل ہوا. تقتل فعل کا، فاعل کا وجود فعل سے بہت پہلے ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا گروپ ہے جس نے بغاوت کر دی ہوئی ہے، اور وہ سبائیوں کا گروہ تھا جنہوں نے حضرت عمار کو مصر میں ٹریپ کر لیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. عبداللہ بن سبا، خالد بن ملجم، حضرت علی کے قاتل کا بھائی، سودان بن حمدان، کنانہ بن بشیر، یہی وہ لوگ تھے. انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ ہمارے ساتھ عثمان غنی کو اتارنے میں شامل ہو جاؤ، انہیں قتل کر دیا جائے، تمہارے محبوب علی کو امیر بنا دیا جائے. آپ نے انکار کر دیا، میں بغاوت میں شریک نہیں ہوں گا، میں نے بیعت کر رکھی ہے ان کی. یہ تھا باغیوں کا گروپ. سبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد خود کو بچانا تھا، کیونکہ ان کے چہرے تو مدینہ والوں کو یاد تھے. تو آدھے حضرت علی کی فوج میں چھپ گئے، کچھ علی کے مخالفوں میں شامل ہو گئے. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی طاقت کو کمزور کرو. ان کو نہ حضرت علی سے پیار تھا، نہ کوئی حضرت امیر معاویہ سے کوئی دشمنی تھی. کمال کے شاطر آدمی تھے، اور ان کا مقصد صرف دونوں کو لڑانا تھا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں، تمہاری یہی حالت ہے. ان کا کام تھا مدینے کی ریاست کو کمزور کرنا، اسلام کو نقصان پہنچانا. وہ در پردہ ہر ایک کے خلاف تھے، بس یہ تلاش کرتے تھے کہ نقصان کس طریقے سے پہنچتا ہے. قولاً عملاً فعلاً کام شروع کر رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے. یہ صورتحال آج بھی ہو رہی ہے. یہ باغی گروپ کے افراد اب بھی وہی حرکت کر رہے ہیں. ان کا مقصد تھا کہ تم صحابہ کے مقام کو گراؤ. یہ کون لوگ تھے جو دوزخ کی طرف بلاتے تھے؟ یہ آپ کو دونوں لائنیں ملانی ہیں کہ حضرت عمار کے قاتل حضور نے فرمایا کہ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. وہ کون تھے سنو، وَذَاكَ دَعَبُ الْأَشْقِيَاءِ الْفُجَّارِ. طلبہ مورخ کا کام اور محقق کا کام ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر فیصلہ صادر کرے. ایک چیز کو لے کر آگے اپنی پوری تقریر کر دینے والے کا نام محقق نہیں ہوتا، ٹک ٹاکر ہوتا ہے. اب دیکھیے جہاں قاتل کا تذکرہ آ رہا ہے وہاں ایک لفظ آ رہا ہے دعب الاشقیاء الفجار. اب اشقیاء جو ہوں گے وہ قتل کرے گا گروہ. دعبہ جو اشقیاء کا گروہ ہے اور فجار کا گروہ ہے. تو اشقیاء جو ہیں وہ حضرت عمر کو، حضرت عمار بن یاسر کو قتل کرے گا. اور حضور نے کیا کہا تھا حضرت علی سے کہ سب سے بڑا بدبخت جو ہے وہ ہوگا جو تیرا قاتل ہوگا. پہلا وہ تھا جس نے کونچیں کاٹی تھی اونٹنی کی، اور ایک اشقیاء یاد آ گیا. تو اب باغی گروہ بھی وہی ہوگا جو اشقیاء ہے، جو علی کا قاتل ہے. مسلمانوں، میرا مقصد تو صرف یہی ہے کہ آپ پہ واضح ہو جائے. ایسے نہ ہو کہ تم صحابہ کرام کی مخالفت کے لیے سوراخ بناتے چلے جاؤ تو دروازہ بڑا بن جائے. بلکہ ایک دفعہ معلوم ہوا کہ یہ محفل میں جو بندہ آ کر بیٹھا یہ حضرت علی کے قتل میں شریک تھا. آپ اسی وقت اپنے مجلس سے مسند سے اٹھ کر بھاگ گئے. آپ نے اس کو منہ تک نہیں لگایا، اور جس قبیلے نے بلایا ہوتا ان کو فوراً وارن کیا اگر یہ بندہ آئندہ مجھے نظر آیا میں تمہارا پورا قبیلہ اڑا کے رکھ دوں گا. تفصیل آپ نے سننی ہے تو 139 نمبر جا کے سن لیجیے. سبائی لوگ باغی کہہ کر کہلوانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنمی کافر ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مومنین کے دو گروپ آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کراؤ.
وہ قتال کے باوجود مومن ہے بھائی صاحب. یہ قرآنی آیات ہیں جو ہمیں روکتی ہیں. آپ تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں نا. یعنی دو آپس میں قتال کر رہے ہیں, قتال لڑ نہیں ہے, جو مناظرہ نہیں ہو رہا, وہ قتال کر رہے ہیں اور قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے. یہی امام شافعی, امام ابن کثیر, امام نووی نے کہا کہ فَسَمَّاهُمْ مُؤْمِنِينَ مَا لِقِتَالٍ. اہل تشیع کے عالم طباطبائی نے میزان میں یہ لکھا کہ مفہوم ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جماعت آپس میں بائی بائی ہیں, اور آگے لکھا کہ قرآنی الفاظ کی روح سے. امام جعفر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی مد مقابل میں مشرک یا منافق نہیں پکارتے تھے, بلکہ فرماتے تھے ہم اخواننا باغو علینا. لو اب لے لو, اب امام نہیں مانے گا کوئی. یعنی اخوان اور بغو دونوں لفظ, باغی اور بھائی, اکٹھا آ رہا ہے. جب مولا علی نے حضرت امیر معاویہ کو بھائی کہا, ان کی حکومت کو تسلیم کیا, تو یہ باغی نہ رہے, کیونکہ باغیوں کے ساتھ حتی تفیہ الی امر اللہ قرآن ہے. مجھے گالیاں مت دو, 150-200 گالیاں دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر حضرت علی قرآن کے منکر ہو جائیں گے, نعوذ باللہ. تو کیسے دیوانے ہو یار تم لوگ. قرآن کہہ رہا ہے حتی تفیہ الی امر اللہ. اس وقت تک جنگ بند نہیں ہو سکتی جب تک کہ حکم حتی تفیہ الی امر اللہ. مگر حضرت علی نے صلح کر لی. قرآن مجید کو ہم سب سے زیادہ باب العلم سمجھتے ہیں. فتح الباری میں ہے کہ حضرت عمار کے سامنے کسی نے کہا کہ شامیوں نے کفر کیا, تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو, ہمارا نبی ایک ہے. آپ کہیں گے مختار نبی یہ بیچ میں یہ باتیں کہاں سے کیوں لا رہا ہے؟ بھائی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو باغی قتل کرے گا وہ ڈھونڈو وہ کون ہے. ان کو تو بھائی کہا جا رہا ہے, ان کو تو مومن کہا جا رہا ہے, ان کو بھائی کہا جا رہا ہے, ان کے ساتھ صلح کی جا رہی ہے. تو باغی کو ڈھونڈو, اصل باغی. تو باغی وہی ہیں خارجی سبائی, جو قاتل عثمان بھی ہیں, قاتل علی بھی ہیں, اور قاتل عمار بھی ہیں. اور یہی لوگ دوزخ کی طرف بلانے والے تھے, کیونکہ یہ صحابہ کے منکر تھے, صحابہ کے قاتل تھے, صحابہ کے گستاخ تھے. جی اب کوئی آدمی کہ جی حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لو, تو یہ آپ کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہے. وہ نہیں, جو علی کو قتل کرے یہ کفر ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وہ خارجی گروہ جو علی کو کافر کہہ رہا ہے وہ مسلمان, وہ باغی ہے. یہ سب تو حضرت عمار انہی باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا خود. سبحان اللہ, حضرت عمار کیا دیوانے مولا علی شیر خدا کے, خود جنازہ پڑھایا حضرت علی نے. بنا غسل دیے آپ ہی کے کپڑوں میں آپ کو دفنا دیا گیا صفین کے اندر, اور حضرت علی نے آپ کو خود دفنایا. مسلمانوں ایسی تاریخ لکھو اور سناؤ جس سے صحابہ کرام کی توہین کا دروازہ نہ کھلے, کیونکہ ان کا مقصد تمہیں اصل ماخذ سے ہٹانا ہے, جہاں سے تم نے اپنا سبق لینا ہے. اس لیے یہ تمہیں بعد میں آنے والوں میں الجھا کر اس درس گاہ کو ہی بند کر دینا چاہتے. وہ لڑائی کے باوجود ایک دوسرے کے مقام کا احترام کرتے تھے. حضرت عماری کو لے لو, مستدرک کی حدیث ہے 5684, اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کے معیار کے مطابق ہے, مگر دونوں نے نقل نہیں کی. حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی. حضرت عمار نے جھڑکتے ہوئے فرمایا اسکت مقبوہن منبوہن, اسکت مقبوہن منبوہن, اپنی بکواس بند کر اور خاموش ہو جا. آتوز یا حبیبت رسول اللہ, کیا تو رسول اللہ کی محبوبہ کی کو اذیت دے رہا ہے. حضرت عمار سے حضرت عائشہ کی تعریف ثابت ہے, اور حضرت عائشہ سے حضرت عمار کی شان کی حدیث ہے. کُلًّا وعد اللہ الحسنى, سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے. تو الفا